کیا آپ کو پتہ ہے کہ ناکہ بندی کے دوران ڈپلائمنٹ کس طرح کی جائے گی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناکہ بندی میں جوانوں کی ڈپلائمنٹ کس طرح ہوتی ہے، ناکہ بندی کا تعارف، اس کی تعریف، ناکہ بندی کا مقصد، ناکہ بندی کے دوران ہونے والی کارروائیاں، ناکہ بندی کی پارٹیاں، اور اسی طرح ناکہ بندی کی کامیابی پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور دیگر جو معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیں کہ ناکہ بندی کا تعارف۔ ناکہ بندی ایک حفاظتی اور قانون نافذ کرنے والی کارروائی ہے۔ ناکہ بندی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں فورس کسی مناسب مقام، اس کو یاد رکھنا کہ جب بھی آپ لوگوں نے ڈپلائمنٹ کرنی ہے، جہاں پر ناکہ بندی کرنی ہے، تو اس کے لیے مناسب مقام کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، بے شک وہ عارضی ناکہ بندی ہو یا مستقل ناکہ بندی ہو۔ مناسب مقام پر تعینات ہو کر وہاں سے گزرنے والے افراد اور گاڑیوں کی نگرانی، یعنی کہ ان کو مشاہدے میں رکھا جائے گا، اور جانچ یعنی کہ تلاشی کرتی ہے۔ ناکہ بندی ضرورت کے مطابق مستقل یا عارضی نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ متعلقہ افسران بالا پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ متعلقہ علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ضرورت کے مطابق وہاں پر مستقل یا عارضی نوعیت کی ناکہ بندیاں لگا سکتے ہیں۔ آگے اقسام میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ڈیفینیشن کچھ اس کی ملاحظہ فرمائیں۔ تعریف: ناکہ بندی سے مراد فورس کی منظم تعیناتی، وہی بات آگئی ڈپلائمنٹ کی۔ آپ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں گے، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو گردش کر رہی ہے، اس میں فورسز کا جو جوان ہے وہ روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور اس کو جب ٹکر مارتی ہے تو اس کو اٹھا کر دوبارہ وہ سڑک پر گرتا ہے، اور اس کے بعد رب کو پتہ ہے اور وہاں پر جو افراد ٹھہرے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا صورتحال بنی ہوگی۔ تو آپ نے جو کیا کرنا ہے، ایک منظم تعیناتی کے ذریعے آمد و رفت، آنے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، کو کنٹرول کرنا اور افراد اور گاڑیوں کی ضروری جانچ کرنا، یہ دراصل جو ہے ناکہ بندی کی تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن ہے۔ ناکہ بندی کا مقصد نمبر 1، آمد و رفت کو کنٹرول کرنا، آنے جانے والے افراد اور گاڑیوں کی جانچ کرنا۔ نمبر 3، مشکوک آمد و رفت پر نظر رکھنا، مطلوب یا مشکوک افراد کی شناخت، امن و امان کو برقرار رکھنے میں مدد دینا۔ یہ تو تھا ناکہ بندی کا مقصد۔ اب آتے ہیں ناکہ بندی کے دوران ممکنہ کارروائیاں۔ تو سب سے پہلے آپ یہاں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں گرفتاری، یہاں پر برآمدگی، اور تیسرے نمبر پر ہے بازیابی۔ تین جو بڑی کارروائیوں میں جو کہ میں نے آپ کے لیے جو ہے آسان لکھ لیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ دراصل گرفتاری کرتے ہیں، اسی طرح برآمدگی ہوتی ہے، یا بازیابی کے لیے جو ہے ناکہ بندیاں جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہ ناکہ بندی کا مقصد تھا، اور اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کارروائیاں ان میں ہوتی ہیں تو وہ دراصل یہی ہوتی ہیں کہ گرفتاری، کن اشخاص کی گرفتاری، مطلوب یا قانون قابل گرفت افراد کو قانون کے مطابق تحویل میں لینا۔ ایک تو شخص آپ کو مطلوب تو اس کو گرفتار کرنا، یا دیگر اشخاص جو ہیں وہ جب آپ
جو ہیں نگرانی اور چیکنگ کرتے ہیں تو اس دوران آپ کو ان سے جو ہے شناخت کے دوران معلومات ہوتے ہیں کہ یہ اشخاص جو ہیں قانوناً طور پر جو ہے گرفت میں جو ہیں ان کو تحویل میں لیا جائے گا، لہٰذا آپ ان کو بھی گرفتار کرتے ہیں۔ تو اس میں مکمل طور پر ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو کہ کوئی غیر قانونی کوئی فعل اس نے کیا ہو یا وہ کرنے والا ہو یا دیگر آپ کو اس طرح کے یہ ہوتے ہیں تو آپ ان کو قانوناً گرفتار کرتے ہیں۔ برآمدگی غیر قانونی یا مسروقہ اشیاء کو تلاش کر کے قانون کے مطابق تحویل میں لینا۔ اسی طرح بازیابی گمشدہ یا اغوا شدہ افراد کو تلاش کر کے بحفاظت واپس کرنا، یہ دراصل ناکہ بندی کے دوران جو ہیں وہ کارروائیاں ہیں، گرفتاری، برآمدگی اور بازیابی۔ ناکہ بندی کی پارٹیاں کمانڈ پارٹی، دوسرے نمبر پر ہے کور پارٹی جس کو سیکورٹی پارٹی بھی کہا جاتا ہے یا سیکورٹی کہا جاتا ہے اور نگرانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں پارٹیوں کی جو ہے وہ ان کو کور دیتی ہے، سیکورٹی دیتی ہے اور یہ مکمل جو ہے وہ ٹارگٹ کی نگرانی کرتی ہے، یعنی کہ آنے جانے والے افراد اور گاڑیوں وغیرہ پر۔ اسی طرح جو ہے تیسرے نمبر پر ہے ریزرو پارٹی اور چوتھے نمبر پر ہے سرچ پارٹی، ایکشن پارٹی یعنی کہ چیکنگ والے۔ یاد رکھیں کہ یہ موقع کی مناسبت سے ان کو لگایا جاتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہو، بے شک آپ کے پاس نفری کم ہو لیکن آپ نے ان کو منظم طریقے کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اس میں گروپ نہیں ہے، صرف 4 پارٹیاں ہیں، کمانڈ پارٹی، اسی طرح دوسرے نمبر پر جو ہے کور پارٹی، تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آپ ریزرو پارٹی اور چوتھے نمبر پر یعنی کہ چیکنگ، تلاشی یا اسی طرح جو ہے سرچ جو کرتے ہیں، ایکشن جو کرتے ہیں وہ ہیں۔ تو یہ دراصل 4 پارٹیاں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بے شک اگر 4 جوان بھی ہوں تو تب بھی آپ نے اسی طرح ان کو ڈپلائی کر دینا ہے۔ عارضی ناکہ بندی کے مقامات ملاحظہ فرمائیں۔ پل اور گزرگاہیں، موڑ اور تنگ راستے، پہاڑی درے، کم آمد و رفت والے غیر آباد راستے، اور نمبر 5 حالات اور ضرورت کے مطابق دیگر مناسب مقامات۔ یعنی کہ جب آپ یہاں پر ناکہ بندی کریں گے تو آپ کی ناکہ بندیاں کامیاب ہوں گی۔ پل اور گزرگاہیں، موڑ اور تنگ راستے، پہاڑی درے، کم آمد و رفت والے غیر آباد راستے، حالات اور ضروریات یا ضرورت کے مطابق دیگر مناسب مقامات۔ یہ تو کمپلیٹ ہو۔ ابھی مستقل ناکہ بندی کے مقامات، اہم شاہراہیں اور مرکزی راستے، شہری یا ضلعی حدود جو کہ ہیں، داخلی و خارجی راستے۔ آپ کو یہ جو میں نے لکھے ہیں تقریباً یہ آپ کے آنکھوں دیکھا حال ہے اور آپ روزانہ بیس پر دیکھتے آ رہے ہیں، تو مزید بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ نمبر 3 عام گزرگاہیں اور اہم حضرات کے مرکزی مقامات، پل یا عام گزرگاہوں کے قریب جو ہے وہ راستے وغیرہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اساس اور اہم مقامات کے داخلی راستے اور ایسے مقامات جہاں مستقل نگرانی اور چیکنگ کی ضرورت ہو تو آپ وہاں پر بھی مستقل ناکہ بندی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ناکہ بندی کے اصول، ناکہ بندی کے اصول پر جو ہے اگر فورسز والے عمل پیرا ہوں گے تو آپ ناکہ بندی میں کامیاب ہوں گے، آپ قانونی جو مقاصد ہیں مطلوبہ ان میں آپ کامیاب ہوں گے۔ مقام کا مناسب انتخاب، سب سے پہلے جو ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ عارضی ناکہ بندی کے مقامات اور مستقل ناکہ بندی کے مقامات، تو مقامات کا آپ نے مناسب انتخاب کرنا ہے۔ حفاظت کو اولین جو ہے وہ آپ نے ترجیح دینی ہے کہ آپ کی ڈپلائمنٹ کیسی ہوگی،
خدا نخواستہ اللہ پاک خواب میں نہ کرے، اگر فائر ہوا تو کراس فائر نہ ہو جائے، آپ جو ہے ایسی جگہ پر روڈ کے درمیان میں نہ ٹھہریں کہ آپ ہی گاڑی کے زد میں آ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اپنی حفاظت کو جو ہے وہ جب آپ نیت ترجیح دو گے تو آپ کی ناکہ بندی کامیاب ہوگی۔ واضح اور محفوظ انتظام، آپ جہاں پر ناکہ بندی لگا رہے ہیں خاص کر کے جو ہے وہ مستقل ناکہ بندی کا اس میں زیادہ تر ذکر ہوتا ہے کہ وہ جو گاڑیاں وغیرہ آتی ہیں تو وہ جو آپ کا انتظام ہے وہ محفوظ ہو، ایسے نہ ہو کہ گاڑی نے ٹرن کیا اور وہ جہاں پر آپ نے یہ بیریکیڈ اور رکاوٹ وغیرہ لگے اسی میں لگ جائے۔ تو آپ نے وہاں پر انتظام جو کرنا ہے اپنے لیے یا دیگر افراد کے لیے وہ واضح ہو اور محفوظ انتظام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے آمد و رفت کا منظم کنٹرول، یہ بھی خاص کر مستقل ناکہ بندی میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً روڈ کو 4-5 جگہوں پر انہوں نے تقسیم کیا ہوتا ہے اور اس میں جو آنے والے جو ہیں گاڑیاں ہیں یا افراد ہیں تو ان کے لیے ایک مناسب بندوبست کیا ہوتا ہے کہ گاڑیاں کہاں پر ٹھہریں گی، افراد کہاں پر ٹھہریں گے، عورتوں کو کہاں پر جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا، بزرگوں کو کہاں پر ٹھہرایا جائے گا، بڑی گاڑیوں کو کہاں پر ٹھہرایا جائے گا، چھوٹی گاڑیوں کو کہاں پر ٹھہرایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پھر آنے جانے کے لیے بھی جو ہے ایک منظم کنٹرول رکھا جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے واضح اشاروں کا استعمال، آپ نے اشارے واضح کرنے۔ زیادہ تر فورسز والے کوئی اشارہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ عوام الناس ان پر نہیں سمجھتے، تو آپ نے اگر اشارہ کرنا ہے بے شک ہاتھوں کے اشارے ہوں، ویسر کے ساتھ ہوں، ٹارچ کے ساتھ ہوں یا دیگر کوئی اس طرح آپ اشارے کرتے تو اشارے آپ کے واضح ہونے چاہیے تاکہ وہ گاڑی والا ڈرائیور یا دیگر حضرات جو ہے وہ پیدل نہیں کر تو وہ آپ کے اشاروں پر سمجھے۔ عوام سے باعزت سلوک، یاد رکھیں فورسز کے جتنے حضرات مجھے سن رہے ہیں، جب آپ کا عوام کے ساتھ باعزت سلوک ہوگا تو آپ کی ہر ایک کارروائی جو ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہوگی انشاءاللہ۔ تو عوام کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آئیں، بے شک اگر کسی کے ساتھ آپ جرم اس کے ساتھ اس نے جرم کیا وغیرہ تو آپ اس کے ساتھ جو ہے قانوناً طور پر پیش آئیں، یہ نہیں کہ کسی نے جرم کیا تو آپ اس کے کپڑے پھاڑ دیں، آپ اس کے جو ہے بال کھینچ لیں یا آپ دیگر یہ کریں۔ تو جب آپ باعزت طریقے سے کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ آپ کا ایک ساتھی نمونہ ساتھی بن جائے گا، تو آپ اس سے بہت زیادہ باتیں اگلوا سکتے ہیں۔ مشکوک صورتحال میں اطلاع، اس طرح کی کوئی گاڑی مشکوک ہو یا اس طرح کا کوئی آدمی مشکوک ہو تو آپ نے جو ہے افسران بالا کو اطلاع دینی، نہ کہ خود سے جو ہے۔ تو اس طرح کی بھی کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ بس جناب نے جو ہے وہ مشکوک تھا، اس کو پتہ تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن جب انہوں نے کوئی کارروائی کی تو الٹا وہی اس میں جو ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوا۔ ایس او پی کی پابندیاں، آپ نے تمام طرح ایس او پی کی جو ہے وہ قانون کے مطابق اور افسران بالا کے تابع کام کرنا ہے۔ جتنا بھی میں نے لکھا ہے کہ مقام کا مناسب بندوبست ہو، جو ہے آپ کے ہتھیاروں کے بارے میں بھی اس کی ایس او پی میں آتا ہے، جبکہ جتنا بھی آپ لوگوں نے کام وغیرہ کرنا ہے تو آپ نے ایس او پی کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ رابطے کا مؤثر انتظام، تھانہ ہے، چوکی ہے، پولیس لائن ہے، آپ جدھر سے بھی نکلتے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ جو ہے مؤثر جو رابطے کا جو ہے وہ انتظام جو ہے وہ برقرار رکھنا ہے۔ گاڑیوں اور سواروں کی قانونی جانچ، قانونی طور پر جو ہے وہ آپ نے گاڑیوں اور سواریوں کی جو ہے وہ آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ تو ڈرائیور کو کس طرح اتارنا ہے، چابی آپ نے وہاں سے کس طرح لینی ہے، کس طرح آپ نے ان سے جو ہے ان کی شناخت وغیرہ کرنی ہے، کس طرح ان سے آپ نے پوچھنا ہے، گاڑی کی آپ لوگوں نے کس طرح چیکنگ کرنی ہے۔ تو یہ ایک قانونی جو ہے وہ آپ نے چیکنگ وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناکہ بندی کے لیے ضروری سامان، آپ جب ناکہ بندی کے لیے جاتے ہیں تو تیاری کے مراحل میں آپ یہ تمام تر چیزیں رکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز ناکہ بندی کے لیے لے جائیں گے، تھرمل لے جائیں گے، نیٹ ویژن لے جائیں گے، ٹارچ لے جائیں گے، ویسرز لے جائیں گے، اسی طرح جو ہے ہتھ کڑیاں لے جائیں گے، اسی طرح جو ہے پین اور کاغذ وغیرہ سیٹ، موبائل وغیرہ یا دیگر جو ہیں وہ ضروری چیزیں جو ہیں جو کہ ناکہ بندی میں ضروری ہیں۔
اور ضرورت ختم ہونے پر آپ کا جو مطلوبہ مقصد تھا وہ کمپلیٹ ہوا، آپ نے جو کام تھا وہ قانون کے دائرے کے مطابق کر لیا، تو پھر آپ نے ناکہ بندی کو ختم کرنا ہے۔ یہ زیادہ تر عارضی ناکہ بندی میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مستقل ناکہ بندی میں افسران بالا کے حکم کے تابع اور صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے فورسز والے اس چیز کو جو ہے وہ کنفرم کرتے کہ کس وقت جو ہے ناکہ بندی کو کلوز کر کے کمروں وغیرہ میں یا چوکی کی طرف آ جائے، یا وہاں پر ہی ڈیوٹی کو اس طرح جاری رکھا جا سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ بات اس میں جو ہیں وہ پیپر کی حد تک ہیں اور کچھ جو ہیں وہ جو ہے فیلڈ کی حد تک ہے۔ پیپر کی حد تک اس کا تعریف، اس کا جو ہے وہ مقصد اور کاروائیاں اور اس طرح ناکہ بندی کے مقامات عارضی یا مستقل کے، جبکہ فیلڈ میں جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور جو خاص کر رکھا جائے گا وہ رکھا جائے گا کہ ناکہ بندی میں پارٹیاں اور ناکہ بندی کے جو ہے کون کون سے مقامات کو مد نظر رکھ کر وہاں پر جو ہے ڈپلائمنٹ کی جائے، اور اصولوں کو مد نظر رکھ کر ناکہ بندی جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک ناچیز کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔